الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہات بھی۔ تمام تر نعتیں نبی رحمت شفیع معظم سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے توسل سے رب کریم نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا اور قرآن کی عظیم روشنی عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد عزیز و سامعین، ماہ سیام کے لحاظ سے جو ہماری ٹرانسمیشن روزانہ کی بنیاد پہ انعقاد کی جاتی ہے، تو آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر میں آپ کے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا معاشرہ، اس کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ رب کریم ہمیں اپنی نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا یقیناً ذریعہ بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ سرکار کی سیرت کا ایک پہلو امت کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر آپ کے ماننے والوں کے لیے ہر زندگی کے پہلو میں اسوہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات کو گزارا، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ان کے ماننے والوں کے لیے اپنے نبی کی زندگی کے اندر شادی والی زندگی کا اسوہ موجود نہیں ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق کے پہلو کیسے ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ کس طرح آسان انداز کے اندر اپنی زندگیوں کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے زندگی گزاری، بادشاہت والی زندگی گزاری۔ ان کے ماننے والوں کے لیے اپنے نبی کی زندگی میں فقیری والی اور عز و انکساری والی زندگی جیسا نمونہ نہیں ملتا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پاک وہ عظیم ذات ہے کہ جہاں پر بادشاہ وقت اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہو، اگر وہ بھی حضور کی سیرت سے اپنے کردار کو بہتر بنانا چاہے تو اس کے لیے بھی حضور کی زندگی یقیناً اسوہ رکھتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز کے اندر گزار سکتا ہے۔ اور حضور کی زندگی بادشاہت کے ساتھ فقراء کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ میرے حضور کو اللہ نے اس قدر وہ عظیم نبوت کا تاج عطا فرمایا، وہ عظیم اخلاق کو حضور علیہ السلام کو عظمتیں عطا فرمائیں کہ اگر ایک مزدور، ایک عام شخص بھی اگر کوئی کام کرے اور وہ یہ سوچ کے کرے کہ اللہ کے حبیب نے بھی یہ کام کیا تھا، میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، تو اس کو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے پہ اجر عطا کیا جائے گا۔ حضور کا اسوہ حسنہ، سرکار کا اخلاق، سرکار کا رہن سہن کا انداز، حضور علیہ السلام کی زندگی کا طور طریقہ، یہ تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، مکمل کا مکمل قرآن حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ یعنی قرآن کو اگر تم عملی تفسیر میں دیکھنا چاہتے ہو تو تم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو۔
سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن کی آیات الہیہ کے عین مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جاتی ہے۔ عین مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلو قرآن کے مطابق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اخلاق کو وہ عظیم کمال حاصل تھا کہ جس کی بدولت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے اوپر اپنی جو بلندی ہے، اپنی جو بادشاہت ہے، اپنی جو اقتداریت ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ اب دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، لوگ کفر کے سانچوں کے اندر ڈلے ہوئے تھے، کفر کی غلاظت کے اندر اپنے دلوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور دنیا میں آئے تو میرے حضور کا ایک واحد اخلاق تھا، جس اخلاق کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے یہودیت ہے، چاہے وہ کفر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ نے سرکار کی سیرت کو اس قدر بہترین انداز میں گزرایا کہ ہر ایک حضور کو صادق بھی کہتا ہے، امین بھی کہتا ہے۔ بڑے بڑے کفار بھی اپنی مانتے حضور کے پاس آ کے رکھتے ہیں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، اگر ہم آپ کو نرم مزاج نہ بناتے تو یہ جو ارد گرد آپ کے لوگ جمع ہیں، یہ جمع نہ ہوتے۔ حضور کو بہترین اخلاق کا مظہر خالق کائنات نے بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی مثال ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت زید بن ثابت، جو کہ حضرت حسان بن ثابت کے بھائی ہیں، میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ اے میرے والد محترم، آپ بتائیں حضور کا اخلاق کیسے تھا؟ تو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے لگے کہ حضور کا اخلاق اتنا پیارا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی تو حضور کے پڑوس میں رہتا تھا، حضور مجھے میرے گھر سے بلا کے لے آتے اور مجھے اللہ کی وحی کے متعلق بیان فرماتے اور فرماتے کہ اے خارجہ، اس اللہ کی وحی کو لکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کلام ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ اب جب کسی بندے کے اوپر کوئی خاص نعمت کا نزول ہو، کسی بندے کو کوئی خاص معرفت نصیب ہو، تو وہ اس معرفت کو، اس انعام کو ان لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے جس کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ زیادہ ہو، جس کو وہ اپنے ساتھ شفیق سمجھتا ہو۔ تو حضور اپنے پڑوسیوں کو اپنے ساتھ شفیق سمجھتے تھے، اپنے پڑوسیوں کی محبت میرے حضور میں تھی، حضور ان کو ایک خاصا مقام عطا فرماتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کی وحی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جا کے بیان فرماتے اور ان کو فرماتے کہ تم یہ لکھ لیا کرو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم یہ پہلو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں آتے، تحفے تحائف لے کے آتے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ سرکار کی برگاہ میں حاضر ہوئے، ایک طباق کھجوروں کا بھر کے لائے اور وہ کھجوروں کا تھال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا۔ تو بدلے میں حضور اپنے محبین کو وہ کمال عطا فرماتے اور اس طرح ان کو واپس بھر کے لوٹاتے کہ کسی دوسرے کے در پہ ان کو جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی حضرت معاذ ایک طباق، ایک تھال کے اندر کھجوروں کا تحفہ سرکار کی برگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں لپ بھر کر ان کو زیورات اور سونا واپس دیا۔ فرمایا کہ اے معاذ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کا تحفہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر میں پلٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کہ حضور کی برگاہ میں اگر کوئی ایک قطرہ مانگنے کے لیے آئے تو سرکار اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حاتم طائی کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہتا ہے کہ اے حسین، میرا جو بابا ہے بڑا سخی ہے، میرے بابا نے 7 یا ایک روایت کے متعلق آتا ہے کہ 10 یا 12 دروازے اس نے مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی بھی سائل اگر ان 7 یا 12 دروازوں سے بیس بدل کے ہر بار آئے تو میرا بابا اس کو عطا کرتا تھا۔ کوئی ایک بار ایک دروازے سے آیا، بیس بدلا، دوسرے دروازے سے آیا، پھر بیس بدلا، پھر تیسرے سے، یہاں تک کہ 12 دروازوں سے بھی اگر کوئی میرے بابا کے پاس آئے تو میرا بابا اس کو حاتم طائی خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حاتم طائی کے بیٹے، تمہارے باپ کے پاس کوئی ایک بار آئے تو دوبارہ دوسرے دروازے سے بیس بدل کے آنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ 12 دروازوں سے بھی بیس بدل کے آئے پھر بھی حاجت رہتی ہے۔ اللہ نے میرے نانے کو وہ کمال عطا فرمایا ہے جو ایک بار ایک دروازے سے آ گیا تو اس کو پوری زندگی دوبارہ کسی دوسرے در پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، لوگوں کو عطا فرماتے تھے، یہ حضور کا اخلاق تھا۔ کوئی میرے حضور کی برگاہ میں آتا تو رب کا حکم تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اپنے در پہ آنے والے سائلین کو خالی نہ لوٹانا، ان کو جھرکنا نہیں ہے بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے واپس لوٹانا ہے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک علاقے کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کی دولت کو قبول کیا۔ اسلام کی دولت قبول کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس پلٹ گئے۔ جب اپنے علاقے میں پلٹے تو وہاں پہ قدرتی آزمائش تھی کہ وہاں پہ قحط سالی پڑ گئی، وہ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو وہ جو چند لوگ اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں پلٹے تھے، ان کو ان کے علاقے کے دیگر مذاہب کے لوگ تانا دینے لگے کہ تم نے اسلام کو قبول کیا، معاذ اللہ اسلام کی نحوست نے ہم پہ قحط جو ہے وہ طاری کر دیا، تم اسلام کو چھوڑو، دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤ تو اس قحط سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسلمان تھے، نئے نئے اسلام کو قبول کیا، ایک آزمائش تو تھی کہ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد یہ حالات آئے ہیں، لیکن انہوں نے دل کے اندر یہ ٹھان لی تھی کہ اب ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جان چلی جائے گی لیکن اس نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، اس نبی کے در سے ہم نے نہیں بھاگنا۔ چنانچہ وہ لوگ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئے تھے، اسلام کی دولت کو قبول کیا، واپس اپنے علاقے میں پلٹے تو وہاں پہ قدرتی آزمائش تھی کہ قحط سالی کے اندر ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہوا، اور ہمارے علاقے کے لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ تم نے اسلام کی قبول کیا، اسلام کی نحوست کی وجہ سے ہم پہ یہ قحط پڑا۔ تو یا رسول اللہ اب ہم آپ کی برگاہ میں آئے ہیں، آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ اکرام کے درمیان ان کو یہ مقام تھا کہ جتنا بھی بیت المال کا خزانہ ہوتا حضور حضرت بلال کے سپرد فرماتے۔ حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال جاؤ، فلاں ایک یہودی ہے، اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کو جا کے کہو کہ اللہ کے نبی کے نام پہ کچھ میں تم سے کھجوریں ادھار لینے آیا ہوں، یہ کھجوریں مجھے عطا کرو اور اللہ کے نبی تمہیں 1 مہینے کے بعد یہ واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس یہودی کو کہا کہ اس طرح اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، کھجوریں تم سے ادھار لے رہی ہیں، 1 مہینے کے بعد وہ واپس تمہیں لوٹا دیں گے۔ اس یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجوریں دے دیں، وہ سمجھتا تھا کہ صادق اور امین ہے، جھوٹ بولتے نہیں ہیں، 1 مہینے کے بعد یہ مجھے لوٹا دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں لے کے حضور کی برگاہ میں آئے، حضور نے وہ ساری کھجوریں کئی اونٹ بھر کے اس یہودی نے حضور کو ادھار دی تھی،
حضور نے وہ کھجوریں ان نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو دیں اور فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اپنے علاقے میں اور وہاں جا کر خود بھی استعمال کرو، جتنے لوگ قحط میں مبتلا ہیں سب میں یہ کھجوریں بانٹ دو۔ اب وہ لوگ چلے گئے۔ اب اس یہودی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ 1 مہینے کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ یہودی 2 ہفتوں کے بعد تقریباً حضور کی برگاہ میں آیا۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار کی برگاہ میں وہ آگے کہتا ہے، اے محمد، میں نے جو تمہیں کھجوریں دی ہیں وہ کھجوریں میں ابھی لے کے جاؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ میں ابھی کھجوریں لوں گا، پھر میں یہاں سے تمہاری مجلس سے اٹھ کے جاؤں گا۔ اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تمام صحابہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا، حل تعلم ماذا تقول، کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور کس ہستی کے ساتھ تو یہ گفتگو کا انداز اپنا رہا ہے؟ اپنے زبان کو، اپنے لہجے کو دھیما رکھ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر، میں نے ادھار لیا تھا، اس کا حق ہے، اگر جو معاہدہ 1 مہینے کا ہوا تھا، اگر وہ جلدی بھی آ گیا اس کا حق ہے، وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن تم اس کو پیار بھرے لہجے کے اندر سمجھاتے۔ چنانچہ وہ یہودی نے جب حضرت ابو بکر صدیق کا یہ انداز دیکھا تو وہ واپس پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضور کا ایک غلام آیا، وہ اونٹ بھر کے حضور کی برگاہ میں کھجوریں تحفہ لے کے آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ بلال جاؤ، یہ کھجوریں جا کے اس یہودی کو واپس لوٹا دو۔ اور حضور نے حضرت بلال کو ایک بات فرمائی تھی، اور جا کے یہ بات بھی تم نے یہودی کو جا کے کہنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری کھجوریں لے کے یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تم سے ادھار لیا تھا یہ واپس انہوں نے لوٹا دیا ہے، اور یہ ساتھ 4 من کھجوریں حضور نے تمہیں اضافی دی ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں تو ان کی برگاہ میں گیا تھا، میں نے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کا پہلو اپنایا تھا، انہوں نے مجھے 4 من کھجوریں اضافی کس لیے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جا کے یہودی کو کہنا کہ اے یہودی، میرے غلام ابو بکر کا وہ انداز تکلم جس سے تمہارے دل کے اندر رنج پہنچا ہے، اس رنج کے کفارے کے طور پہ 4 من کھجوریں میں تجھے دے رہا ہوں، یہ کھجوریں رکھ لے اور میرے غلام کی اس سختی کو معاف فرما دے۔ اللہ کے حبیب تو یہ تھے کہ جو لوگوں کو، چاہے وہ غیر مذہبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلام کا لبادہ نہ ہی اوڑے کیوں ہو، یہودی بھی ہو، لیکن اس کے دل کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اس کے دل کو بھی رنجش نہ پہنچے۔ آج ہمارے ہاں تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سچ بولتا ہوں اگرچہ لوگوں کو کڑوا لگے۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسے سچ کا کیا فائدہ جو لوگوں میں کڑواہٹ کو پھیلائے۔ انسان کو تو وہ انداز اپنانا چاہیے جو لوگوں میں مٹھاس اپنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی مٹھاس والی زبان نہیں تھی، اور حضور سے بڑھ کے کوئی محبت والا پہلو بیان نہیں کر سکتا تھا، تو حضور سے بڑا کوئی سچا بھی نہیں تھا۔ جب حضور سچا ہونے کے باوجود لوگوں میں مٹھاس بانٹتے تھے تو ہمیں کس نے یہ سکھایا کہ سچ بولو اگرچہ لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دو؟ تو حضور کا اسوہ یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں میں محبت کو اپنائیں، لوگوں میں ہم مٹھاس کو پھیلائیں، لوگوں کے دلوں کو ہم رنجش سے نکال کے لوگوں میں مساوات، اخوت کو رونمائی عطا کریں، اس کو ہم پذیرائی عطا فرمائیں، اور مسلمانوں میں ہمیں یہ اسوہ حسنہ ان مسلمانوں کے قلب کے اندر راسخ کرنے کی آج ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس قدر عظیم تھی، بڑا مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس کا میں ایک اور رخ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو یقیناً ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بہتری کا سما بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ المکرمہ میں ایک بوڑھیا تھی جو اپنا ساز و سامان ایک گٹھری میں باندھ کے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ ایک راستے پہ آنکھ کھڑی ہوئی، وہاں پہ اس نے اپنا ساز و سامان رکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس کے قریب سے ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ اے بوڑھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
تو وہ کہنے لگی کہ سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، سنا ہے کہ جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو میں یہ سارا سامان گٹھری میں باندھ کے اس علاقے کے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں کہ کہیں میں اس کو دیکھ کے اس پہ ایمان ہی نہ لے آؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھیا تمہارا یہ سامان میں لے کے تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب حضور نے وہ بوڑھیا کا سامان اٹھایا تو وزنی تھا، لیکن حضور نے اپنے مہر نبوت کے کندھوں پہ اٹھایا، وہ سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کہا کہ بوڑھیا جس منزل تک تم نے پہنچنا ہے بتاؤ، میں یہ تمہاری منزل تک سامان پہنچا کے آتا ہوں۔ حضور وہ سامان لے کے بوڑھیا کی منزل تک پہنچے، تو حضور نے جب وہاں پہ اس کی منزل تک پہنچے تو سامان رکھا۔ بوڑھیا نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے آ رہی ہوں، یہاں کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جس بستی سے تو ہجرت کر کے آئی ہے کیا اس بستی میں کوئی اچھا بھی تھا؟ اے نوجوان تو مجھے اپنا نام بتا، تیرا نام بتاؤں گی تو مجھے فخر ہوگا کہ جس بستی کو چھوڑ کے آئی وہاں پہ ایک اچھا بھی نوجوان تھا۔ حضور نے فرمایا کہ بوڑھیا سن، جس محمد سے باغ کے تو نے مکہ چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہے وہ محمد میں ہی ہوں، وہ اللہ کا نبی میں ہی ہوں۔ بوڑھیا نے جب یہ بات سنی تو اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اور وہ اسلام کے آتے میں آئی۔ تو یہ واقعہ ہم نے 12 علماء سے سنا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ حضور ایک غیر مسلم، ایک کافرہ عورت کا سامان اس کی منزل تک بغیر کسی معاوضے کے پہنچا رہی ہیں، اور حضور سے بڑھ کے کس کی عزت ہے؟ حضور اپنے مہر نبوت کے کندھوں پہ وہ سامان لاد کر اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے افراد کا تو حال یہ ہے، اگر کوئی شخص بازار میں جا رہا ہو، ہم اگر اس کو کہیں کہ راستے میں فلاں دکان پہ میری یہ چیز پہنچا دینا تو وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں وہاں پہ یہ چیز نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ وہ اس دکان کے قریب سے گزر کے جا رہا ہے۔ یا اگر ہم کہیں کہ بازار میں جا رہے آتے ہوئے ہمارے لیے یہ چیز بھی بازار سے لے آنا، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے دوران راستے میں کسی جگہ پہ گھنٹہ کھڑا رہے اور بے مقصد کاموں کے اندر کھڑا رہے، تو وہ بے مقصد کاموں میں کھڑا رہنا تو پسند کرتا ہے، لیکن ایک انسان کی خدمت کرنے کو وہ پسند نہیں فرماتا۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی پہلو میں بیان کروں گا کہ حضور نے اس بوڑھیا کا سامان بغیر کسی معاوضے کے اس کی منزل تک پہنچایا۔ وہ بوڑھیا مسلمان نہیں تھی، وہ کافرہ تھی، اور وہ اسلام کے لبادے کو اوڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اسلام سے ہٹ کے کسی اور وطن میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ حضور نے بغیر کسی معاوضے کے اس کا سامان اس کی منزل تک پہنچایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے افراد کا عالم کیا ہے؟ اگر یہاں سے گاڑی کسی دوسرے شہر میں جا رہی ہے، اگر ہم نے دوسرے شہر میں اپنے بھائی کو ایک شاپر میں سامان بھی بھیجنا ہے تو وہ گاڑی والا وہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ میں جس مسجد کے اندر خدمت دین کر رہا ہوں اس کے قریب سٹاپ کے اوپر ایک شخص ہے جو پرچی کاٹتا ہے۔ میں نے اس سے اس معاملے میں بات کی تو وہ کہتا ہے کہ حضرت اگر یہاں سے کوئی ID کارڈ کی کاپی بھی دوسرے شہر میں بھیجے گا ہم کرایہ تب بھی وصول کرتے ہیں۔ کیا ہمارا مسلمان اخلاق کا اتنا گر چکا ہے؟ کیا ہمارا مسلمان بھائی اخلاقی تقاضوں سے اتنا دور ہے؟ کیا وہ اسلامی تعلیمات سے اس قدر ہٹا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایک وہ کام جس میں اس کا بل بھی نہیں آنا، جس کے لیے اس کی ادائیگی بھی اس نے نہیں دینی، جس میں اس کی محنت بھی رائے گاہ نہیں جانی، وہ ایک ID کارڈ کی پرچی بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا؟ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان میں جان کے اپنے نفس کو تندرستی والے اور صحیح راستے کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے سامنے حضور دین کی تعلیم دے رہے تھے کہ ایک عقلی توازن کمزور عورت دروازے پہ آئی، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے حضور کو انگلی کے اشارے کے ذریعے بلایا۔ حضور صحابہ کی مجلس کو چھوڑ کے اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے حضور کو دھوپ کے اندر 2-3 گھنٹے تک کھڑے رکھا، لیکن حضور نے اس سے جان چھڑانا نہیں چاہی۔ جب وہ عورت خود حضور کو چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف گئی تو حضور پلٹ کے صحابہ کے درمیان آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس عورت کا عقلی توازن کمزور ہے، آپ ہمیں
وقت دیتے، آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، ہم آپ سے دین سیکھتے، آپ اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے تک کھڑے رہے جس کو مدینہ کا کوئی بھی فرد منہ نہیں لگاتا۔ تو میرے حضور کا جملہ سماعت فرمائیں، میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس شخص کو لوگ منہ نہ لگاتے ہوں اللہ نے مجھے وہ نبی بنایا کہ میں ان کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کی تعلیمات تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے تو حالات یہ ہیں، آج ہم کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات، کسی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے۔ آج ہم اخلاق کے اس قدر گرے ہوئے ہیں، اخلاق کے معیار سے اس قدر ہم گر چکے ہیں، اگر ہم بازار میں جائیں تو اگر کوئی لڑ رہے ہوں تو ہم ان کے درمیان صلح نہیں کراتے، اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے سامان اٹھا کے اس کی مدد نہیں کر سکتے، اگر کسی کو ہم سے مشورہ لینا ہو تو ہم اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتے۔ تو ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اس کردار کے اپنانے کی ضرورت ہے جو کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول کائنات کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس زندگی میں ہمارے لیے بلائیاں ہیں، اس زندگی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے قلب کو حضور کی نورانیت سے منور کریں، حضور کی تعلیمات سے اپنے سینے کو روشنی عطا فرمائیں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے قلب کو نور عطا کریں، تو ہماری زبانوں میں وہ مٹھاس آئے گی کہ اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ہمارے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کر کے ہی اٹھے گا۔ آج معاشرے کے اندر مجھے اور آپ سب سامعین کو، ناظرین کو اس امر کی ضرورت ہے، ہم بہترین اخلاق کے حامل بنیں۔ کوئی برا بھی کہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، اچھائی جس کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کرتا ہے، مزہ تب ہے جو کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آواز نیوز چینل کے ذریعے جو ہمارا یہ سلسلہ ٹرانسمیشن کا جاری ہے، اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو اور ہماری پوری ٹیم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔